جب ہم بائیولوجی کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں بہت سی الگ الگ شاخیں آتی ہیں، ہے نا؟ لیکن ان سب کے بیچ ایک ایسا دھاگا ہے جو ان سب کو جوڑ کر زندگی کی ایک مکمل اور شاندار کہانی بناتا ہے، اور وہ دھاگا ہے ایکولوجی، یعنی ماحولیات کا۔ تو آئیے آج اسی دھاگے کو پکڑ کر آبادیوں کے ان پوشیدہ اصولوں کو سمجھتے ہیں جو اس سیارے پر زندگی کو چلاتے ہیں۔ یہ سوال سننے میں بہت سادہ لگتا ہے، ٹھیک؟ لیکن اس کی گہرائی ماحولیاتی سوچ کے بالکل مرکز تک جاتی ہے۔ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں کسی بھی جاندار کو دیکھنے کے دو بالکل مختلف زاویے دیتا ہے۔ دیکھیں، کیسے کا جواب تو سیدھا سادہ ہے۔ اس کا تعلق پرندے کے وائس باکس یعنی اس کے گلے کے نظام سے ہے۔ لیکن کیوں کا سوال؟ یہ ہمیں ایک بالکل نئی دنیا میں لے جاتا ہے۔ اس کا جواب ہے افزائش نسل کے موسم میں اپنے ساتھی کو بلانے کی ضرورت، اور بس یہیں سے ایکولوجی شروع ہوتی ہے، جو ہمیں ایک اکیلے پرندے سے آگے اس کے پورے ماحول کو دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو بات صاف ہے، کیوں کا جواب ایک اکیلے پرندے میں نہیں ملنے والا، بلکہ اس کے گروہ میں، اس کے جھنڈ میں چھپا ہے۔ اس لیے ہمیں جانداروں کا مطالعہ فرد کے طور پر نہیں بلکہ آبادیوں کی شکل میں کرنا ہوگا، اور یہ چھوٹی سی تبدیلی ہماری سمجھ کو پوری طرح بدل کے رکھ دے گی۔ اچھا، تو ایکولوجی میں آبادی یا پاپولیشن کا مطلب کیا ہے؟ اس کی خاص تعریف ہے۔ یہ ایک ہی نوع یعنی اسپیشیز کے ان افراد کا گروہ ہے جو ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، ایک جیسے وسائل استعمال کرتے ہیں اور آپس میں نسل بڑھا سکتے ہیں۔ یوں سمجھیں جیسے کسی جھیل میں تمام آبی کوے، کسی تالاب میں کمل کے سارے پودے، یا کسی جنگل میں ساگوان کے تمام درخت۔ یہ صرف ایک بھیڑ نہیں بلکہ ایک ایسی اکائی ہے جو ایک ساتھ کام کرتی ہے۔ اور یہیں پر بات اصل میں دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ جیسے ایک فرد کی اپنی شخصیت ہوتی ہے، ویسے ہی ایک پوری آبادی کی بھی اپنی کچھ منفرد خصوصیات ہوتی ہیں، ایک طرح کی گروہی شخصیت جو کسی ایک فرد میں نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر ایک فرد پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک واقعہ ہے، لیکن جب ہم پوری آبادی کو دیکھتے ہیں نا، تو ہم پیدائش نہیں، شرح پیدائش یا برتھ ریٹ کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پیمانہ ہے جو پورے گروہ کی کہانی سناتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک فرد مرتا ہے، لیکن آبادی کی ہوتی ہے شرح اموات یعنی ڈیتھ ریٹ۔ یہ اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کہ آبادی مجموعی طور پر بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے۔ اور آخری بات، ایک فرد یا تو نر ہوگا یا مادہ، لیکن آبادی کا ہوتا ہے جنسی تناسب یعنی سیکس ریشو، مثلاً 60% مادہ اور 40% نر۔ تو سمجھیں کہ آبادی صرف افراد کا ڈھیر نہیں ہے، یہ خود میں ایک بڑی اکائی ہے جس کی اپنی خصوصیات ہیں۔ اب جب ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ آبادی کیا ہے، تو چلیں اس کی سب سے ڈراماٹک کہانی کی طرف کہ یہ بڑھتی کیسے ہے۔ فطرت میں آبادی کے بڑھنے کے دو بنیادی ماڈل ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت پرانی اور مشہور کہانی ہے۔ ایک بادشاہ اور اس کے وزیر شطرنج کھیل رہے تھے۔ وزیر نے جیت کے بدلے میں انعام کے طور پر شطرنج کے ہر خانے کے لیے گندم کے دانے مانگے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، ہر اگلے خانے میں دانوں کی تعداد پچھلے خانے سے دوگنی ہوگی۔ شروع میں تو بادشاہ کو یہ بہت معمولی سی شرط لگی، بھئی پہلے خانے پر 1 دانہ، دوسرے پر 2، تیسرے پر 4، 5ویں خانے تک پہنچتے پہنچتے کل 16 دانے بنے۔ کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ بساط کے آدھے حصے تک پہنچے، بادشاہ کے ہوش اڑنے لگے۔ 21ویں خانے تک تو دانوں کی گنتی 10 لاکھ سے بھی پار ہو گئی تھی، اور 64ویں خانے کا تو حساب لگانا ہی ناممکن تھا۔ پوری سلطنت کی گندم بھی کم پڑ جاتی۔ یہ کہانی بہترین طریقے سے سمجھاتی ہے کہ ایکسپوننشل گروتھ کیا ہوتی ہے۔ جب وسائل کی کوئی کمی نہ ہونا تو آبادی بالکل اسی طرح بے تحاشا بڑھتی ہے۔ گراف پر دیکھیں تو ایک جے جیسی شکل بنتی ہے۔ یہ ہے خالص بے لگام صلاحیت۔ لیکن، اور یہ بہت بڑا لیکن ہے، اصل دنیا میں، فطرت میں، وسائل کبھی بھی لامحدود نہیں ہوتے۔ خوراک، جگہ، سب کچھ محدود ہے۔ ہر ماحول کی ایک حد ہوتی ہے۔ اسی حد کو ایکولوجی کی زبان میں کیرنگ کیپیسٹی کہتے ہیں، مطلب وہ زیادہ سے زیادہ آبادی جسے کوئی ماحول سنبھال سکتا ہے۔ یہ ایک طرح کا ریالٹی چیک ہے جو ہمیں گروتھ کے ایک زیادہ حقیقی ماڈل کی طرف لے جاتا ہے، جسے لاجسٹک گروتھ کہتے ہیں، اور اس کا گراف ایس شکل کا ہوتا ہے۔
لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آبادیوں کا بڑھنا صرف وسائل پر منحصر نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کوئی بھی آبادی اکیلے نہیں رہتی، سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور یہی تعلقات زندگی کا وہ پیچیدہ جال بناتے ہیں جسے ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جال کیسے بنا جاتا ہے۔ ماہرین نے ان تعلقات کو سمجھنے کے لیے ایک بڑا آسان سا سسٹم بنایا ہے۔ اگر کسی کو فائدہ ہو تو پلس پلس، نقصان ہو تو مائنس مائنس، اور اگر کوئی فرق نہ پڑے تو زیرو زیرو۔ بس ان 3 نشانوں سے ہم 2 انواع کے بیچ ہر طرح کے رشتے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب ان خشک اصولوں کو کچھ مزیدار حقیقی کہانیوں سے سمجھتے ہیں۔ یہ کہانیاں ہمیں دکھائیں گی کہ بقا کے لیے جانداروں نے کیا کیا کمال کی حکمت عملیاں اپنائی ہیں۔ ہماری پہلی کہانی ہے شکار کی، اور یہ ہمیں لے جاتی ہے 1920 کی دہائی کے آسٹریلیا میں، جہاں ایک پودا آفت بن گیا تھا۔ ہوا یہ کہ آسٹریلیا میں پرکلی پیئر کیکٹس لایا گیا۔ وہاں اس کا کوئی قدرتی دشمن، کوئی شکاری نہیں تھا۔ نتیجہ یہ قابو سے باہر ہو گیا اور لاکھوں ہیکٹر زمین پر پھیل گیا۔ آخرکار اس کا حل وہیں سے لایا گیا جہاں سے یہ آیا تھا، ایک خاص قسم کا پتنگا جو اس کیکٹس کو کھاتا تھا۔ اور کمال یہ ہوا کہ اس ننھے سے شکاری نے کیکٹس کی پوری آبادی کو قابو میں کر لیا۔ یہ بایولوجیکل کنٹرول کی ایک کلاسک مثال ہے۔ اگلی کہانی ہے مقابلے کی، یعنی کمپٹیشن کی، اور یہ کہانی ہے اسکاٹ لینڈ کے پتھریلے ساحلوں پر جگہ کے لیے ہونے والی ایک خاموش جنگ کی۔ یہاں کونیل نامی ایک ایکولوجسٹ نے ایک بڑا زبردست تجربہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑی قسم کا بارنیکل بیلانوس چھوٹی قسم کے بارنیکل چیتھمالس کو ساحل کی بہترین جگہ سے دھکیل دیتا ہے۔ تو کونیل نے کیا کیا؟ انہوں نے تجرباتی طور پر وہاں سے سارے بڑے بارنیکلز ہٹا دیے، اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ چھوٹے والے بارنیکل فوراً اس خالی جگہ پر پھیل گئے۔ یہ ہمیں کمپیٹیٹو ایکسکلوژن کا اصول بالکل صاف صاف دکھاتا ہے۔ اور ہماری آخری کہانی، جو شاید سب سے زیادہ حیران کن ہے، یہ تعاون اور دھوکے کی ایک عجیب و غریب داستان ہے۔ یہ ایک آرکیڈ کے پھول اور ایک بھنورے کی کہانی ہے۔ بحیرہ روم کا ایک خاص آرکیڈ ہے، اوفرس۔ یہ پولینیشن کے لیے جنسی دھوکے کا سہارا لیتا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اس کے پھول کی ایک پتی ہو بہو مادہ بھوندرے جیسی دکھتی ہے، رنگ، شکل، یہاں تک کہ خوشبو بھی۔ نر بھوندرا ایسے مادہ سمجھتا ہے اور اس سے ملاپ کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کوشش میں پھول کا پولن اس کے جسم سے چپک جاتا ہے۔ پھر جب یہی بیچارہ بھوندرا کسی دوسرے آرکیڈ کے پھول سے دھوکا کھاتا ہے تو پولن وہاں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ کو ایوولوشن کی ایک ناقابل یقین مثال ہے۔ تو یہ سب کہانیاں ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہیں۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ ارتقاء یا ایولیوشن کا مطلب ہے سروائیول آف دا فٹسٹ، یعنی وجود کی ایک بے رحم جنگ۔ لیکن اگر ایسا ہی ہے تو فطرت نے تعاون، انحصار اور اس طرح کے ہوشیار دھوکے کی اتنی شاندار مثالیں کیوں پیدا کی ہیں؟ شاید زندگی کا جال صرف مقابلے سے نہیں بلکہ تعاون اور تعلقات سے بھی بنا جاتا ہے۔ اس پر سوچیے گا۔